ذکر و اذکار کرنے والا چین اور سکون کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ قابل قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ذکر و اذکار کرنے والا فائدے میں رہتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذکر و اذکار کرنے والا چین اور سکون کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اور آپ غموں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، حزن ملال سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنے والا چین اور سکون کی نعمت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اہل ایمان اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر سے ان کو سکون ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ایک وظیفہ ایسا ہے، ایک تسبیح کے پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 6405، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی درگزر کرنے والا ہے۔ جو آدمی اللہ سے معافی مانگتا ہے، جو آدمی اللہ سے بخشش کا سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو آدمی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہتا ہے، پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ ایسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور ایسے گناہ کی معافی ممکن نہیں ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق العباد کی معافی صاحب حق کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 مرتبہ جو آدمی سبحان اللہ بحمدہ کہتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ 100 کی گنتی پوری کی جائے یا پورے دن میں 100 مرتبہ پڑھا جائے کافی ہے۔ ایک ہی بار 100 مرتبہ پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے۔ ہمیں اور آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ ذکر و اذکار کے ذریعے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ہم چین اور سکون کی نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ہم اپنے مقام و مرتبہ کو بڑھا سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ہم کامیاب زندگی کا مالک بن سکتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب اور مقرب بندہ بن سکتے ہیں۔ ذکر و اذکار کرنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند باتوں کا تذکرہ کیا۔ میں نے کہا کہ ہمیں کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔